آداب۔ آج ہم اپنے ان طالب علموں سے بات کر رہے ہیں، ان اسٹوڈنٹ سے جو کہ جرنلزم کا کورس کرنا چاہتے ہیں اور جنہیں میڈیا میں دلچسپی ہے۔ آداب۔ آج ہم اپنے ان ساتھیوں سے بات کر رہے ہیں جو جرنلزم پڑھانا چاہتے ہیں، اور جرنلزم میں تمام میڈیا کو ظاہر پڑھنا پڑتا ہے، چاہے وہ پرنٹ میڈیم ہو، چاہے وہ ریڈیو ہو، چاہے وہ ٹیلی ویژن ہو، چاہے وہ فلم ہو، یہاں تک کہ چاہے وہ انٹرنیٹ ہو۔ ان سب میڈیم میں جس طریقے سے کمیونیکیشن ہوتا ہے اور جو بات چیت ہوتی ہے یا جو پروگرام ان کے لیے تیار ہوتے ہیں، ان سب کو ہمیں اپنے ساتھیوں کو، اسٹوڈنٹس کو سمجھانا پڑتا ہے۔ تو ان کے لیے ایک کورس، ایک سلیبس تیار ہوتا ہے اور ان کو بتانا پڑتا ہے کہ کس طریقے سے ایک وائڈر اسپیکٹرم بنتا ہے، جس کی مدد سے ہم پورے میڈیم کو صحیح طریقے سے استعمال کر پاتے ہیں۔ تو آج کی اپنی بات چیت میں ہم یہ بات سامنے لانا چاہیں گے کہ دراصل ٹیلی ویژن کا جو میڈیم ہے اس میں کون سے پروگرام کس طریقے سے سجیسٹ ہوتے ہیں، اس کے بعد میں وہ پروڈیوس ہوتے ہیں، تیار کیے جاتے ہیں، اور کس طریقے سے ایک ٹیلی ویژن چینل جو ہے وہ تمام پروگراموں کو ملا کر دن بھر کی اور کبھی کبھی 24 گھنٹے کی ٹیلی کاسٹ ہمارے سامنے لے کر آتا ہے، اور اس میں ہمیں مختلف طرح کی جانکاریاں، مختلف طرح کے پروگرام ملتے رہتے ہیں۔ تو وہ کون سا سلیبس ہو، کون سا دائرہ ہو، اسپیکٹرم ہو، جس میں ہم اپنے ساتھیوں کو اپڈیٹ کر سکیں، سمجھا سکیں، بتا سکیں، اور ایک ٹیلی ویژن کے لیے، اس کے لکھنے کے لیے، اس کے پروگراموں کو تیار کرنے کے لیے ہم اپنے ساتھیوں کو تیار کر سکیں۔ تو دیکھیے، ایسا ہے کہ اگر ہم رائٹنگ فار ٹیلی ویژن کے لیے بات کریں اور ایک کورس، ایک کریکولم، ایک ڈیزائن تیار کریں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ دراصل کئی ایسے طریقے ہیں، یعنی میدان ہیں یا سیکشن ہیں جن میں ہمیں ٹیلی ویژن پڑھانے کے لیے بات کرنا پڑ سکتی ہے اور ہم اپنے ساتھیوں کو، اسٹوڈنٹ کو سمجھا سکتے ہیں۔ اب اس کے لیے پہلی بات آتی ہے کہ ہم کو ایک سیکشن بنانا ہوگا جس میں ہم جو کمیونیکیشن کے مادھیم کے طور پر جو ٹی وی استعمال ہوتا ہے، وہ کس طریقے سے کمیونیکیٹ کرتا ہے، کس طریقے سے اس میں جو پروگرام ہوتے ہیں، اس میں جو میسیج ہوتے ہیں، جو پیغام ہوتے ہیں، یا جو خبریں ہوتی ہیں، یا جو ہمارا دائرہ ہوتا ہے بات کہنے کا، وہ کس طریقے سے ہم اپنے ویورز تک، دیکھنے والوں تک پہنچاتے ہیں۔ تو ان انڈرسٹینڈنگ آف ماس کمیونیکیشن، پہلے ہمیں کو اگر کاغذ قلم ہمارے ساتھی کے پاس ہو تو وہ دوڑ کر اس کو لے لیں اور دیکھیں کہ کس طریقے سے ہم نے یہ شیڈول تیار کیا ہے۔ ان انڈرسٹینڈنگ آف ماس کمیونیکیشن، ان جنرل طریقے سے ہم پہلی چیپٹر میں یہ پڑھا دیں۔ اس کے بعد میں ہم ڈفرینٹ میڈیا پر بھی بات کریں، جس میں ٹریڈیشنل طریقے کے جو میڈیم ہیں ہم ان پہ بات کریں، اس کے بعد پھر الیکٹرانک جو میڈیم ہیں اس پر ہم بتائیں کہ کس طریقے سے ان کا سلسلہ آگے بڑھا، اور ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ کون سے ٹولز ہوتے ہیں ہر میڈیم کے لیے جو کمیونیکیشن کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ریڈیو میں ساؤنڈ ایک میڈیم ہے، ووکل ایک ہمارے پاس طاقت ہوتی ہے جس کے ذریعے ہم پروگراموں کو پیش کرتے ہیں، وہ چاہے کسی بھی نیچر کے پروگرام ہو، وہ چاہے معمولی خبروں کے پروگرام ہو، وہ چاہے ڈرامہ ہو، یا کوئی بھی سچویشن ہو، وہ چاہے معمولی کہانی ہو، اردو میں کہتے ہیں مضمون لکھے ہوئے یا آلیکھ لکھے ہوئے، وہ ہم پڑھیں۔ تو یہ سب ایک آڈیو میڈیم وہاں پر ہوتا ہے، اس کی طاقت ہوتی ہے۔ لیکن ٹی وی میں ہمیں تصویریں بھی مدد کرتی ہیں اور کیمرہ ہمارے سامنے رہتا ہے، اور اس کی مدد سے ہم تمام پروگرام تیار کرتے ہیں۔ اس کے بعد میں ہم دیکھیں گے کہ
یہ بھی ہم بچوں کو سمجھا دیں، اپنے اسٹوڈنٹ طالب علموں کو، کہ ٹیلی ویژن کس طریقے سے زیادہ مؤثر اثردار ہوتا ہے۔ تو یہ ایک پہلا چیپٹر ہمارا تیار ہو سکتا ہے، جس کا ہم عنوان دے سکتے ہیں، ٹائٹل اپنے حساب سے آپ تھوڑا بہت بدل سکتے ہیں، لیکن ہم پہلے ٹیلی ویژن ایک ماس کمیونیکیشن کا مضبوط میڈیم ہے، اسٹرانگر میڈیم ہے، اس کے بارے میں ہم بتا دیں۔ پھر رائٹنگ آف ٹیلی ویژن ٹیلی کاسٹ ان انڈیا، کس طریقے سے ہم نے ٹیلی ویژن کے ٹیلی کاسٹ میں رائٹنگ کا استعمال کیا گیا ہے یا کیا ہے ہم نے، اس پر ہم بات کریں تو پہلا چیپٹر ہم رکھ سکتے ہیں ماس کمیونیکیشن بیفور دی انوینشن آف ٹی وی۔ ٹیلی ویژن سے پہلے ماس کمیونیکیشن کس طریقے سے رائج تھا، اس کی ایجاد ہو چکی تھی۔ اس کے بعد میں سیناریو آف انڈین پکچر بیفور دوردرشن، ہماری جو دوردرشن جب ہمارے یہاں آیا ہے ہندوستان میں، اس سے پہلے کس طریقے سے یہ کیا سین تھا، کیا سچویشن تھی جو پکچر کا میڈیم تھا۔ ہسٹری آف دوردرشن اور ٹیلی کاسٹ، جو دوردرشن کی ٹیلی کاسٹ اس کی ہسٹری پڑھا سکتے ہیں ایک چیپٹر میں۔ ایک لیسن ہمارا ہو سکتا ہے، اور وہ ہے کس طریقے سے ٹیلی کاسٹ جو ہے وہ آٹونامی میں بدلا ہے، آٹونامی اس میں آئی ہے، اس کے اوپر ہم بات کر سکتے ہیں۔ اور دوردرشن اور اس کے سیٹ اپ کو بھی ہم تھوڑا سا ٹیکنیکل، حالانکہ بہت ہو جاتا ہے یہ سبجیکٹ، لیکن تھوڑا بہت ہم بیان کر سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے ہمارے 2 چیپٹر ہو جاتے ہیں۔ پہلا تھا ماس کمیونیکیشن کا میڈیم ٹی وی، اس کے بارے میں جو ہم لیسن پڑھائیں یا سمجھائیں۔ اس کے بعد میں ہسٹری آف ٹیلی ویژن اینڈ ٹیلی کاسٹ ان انڈیا، اس کو ہم بتاتے چلیں۔ اب ہم آگے بڑھیں گے اور تیسرے چیپٹر میں بتائیں گے کہ کون کون سے فارمیٹ ہیں، پراروپ ہیں جو ٹی وی پر دکھانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، تیار کیے جاتے ہیں اس پراروپ میں پروگرام، اور ان کا ڈیوریشن کتنا ہوتا ہے، یا ان کی کیا خوبیاں ہوتی ہیں، وشیشتائیں ہوتی ہیں۔ اب یہاں پر آئیے ہم سب سے چھوٹے ڈیوریشن پہ چلیں تو ٹی وی ایڈورٹائزمنٹ۔ جی ہاں، ٹیلی ویژن پر اشتہارات دیے جاتے ہیں، بڑی بڑی کمپنیز، بڑے بڑے جو ہمارے جو آرگنائزیشنس ہیں وہ بھی اپنے ایڈ دیتی ہیں۔ تو ان ایڈ کو کس طریقے سے کو تیار کیا جاتا ہے ٹیلی ویژن کے لیے اور ٹیلی کاسٹ کیا جاتا ہے۔ تو ہم ایڈورٹائزمنٹ کی ڈیفینیشن اور اس کے نیچر پر پہلے لیسن میں بات کر سکتے ہیں۔ ٹارگیٹ ویور ہم کو سیٹ کرنا ہوتے ہیں۔ دوسرا لیسن یا دوسرے چیپٹر کا دوسرا حصہ ہمارا اس موضوع پر ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد میں ہم پریپریشن فار رائٹنگ فار ایڈورٹائزمنٹ، کس طریقے سے اس کی تیاری ہوتی ہے، ہم اس کو بتا سکتے ہیں۔ نیسیسٹی آف ویژولس، کون سے ویژول ہمارے لیے کس ایڈورٹائزمنٹ کے لیے ضروری ہو جاتے ہیں، اس کی ایک ہم اس کو ہم نہ صرف پڑھائیں بلکہ اس کو سمجھائیں کہ کس طریقے سے وہ ویژول الگ سے لسٹ آؤٹ کر لیے جاتے ہیں، ان کی ایک فہرست تیار ہو جاتی ہے اور ان کو ہم تلاش کر کے یا پروڈیوس کر کے اس میں استعمال کرتے ہیں۔ یوز آف اینیمیشن، جی ہاں، ہمیں بتانا ہوگا کہ اینیمیشن کے ذریعے بھی ہم ایڈورٹائزمنٹ کو اور اشتہارات کو جو ٹی وی کے ہوتے ہیں ان کو ہم بہتر بنا سکتے ہیں۔ ورڈس نیسیسری آسپیکٹ ہوتا ہے، جی ہاں، کون سے لفظ کم سے کم لفظ استعمال کیے جائیں، ان میں زیادہ معنی نکلیں اور زیادہ اس میں اشتہار کا روپ ہو کہ لوگ اس کو خریدنے کی طرف مائل ہوں یا اس میسیج کی طرف وہ دھیان دے سکیں۔ اینڈ ہاؤ ٹو رائٹ ٹی وی ایڈ۔ اب ٹی وی ایڈ کو لکھنے کا بھی ایک خاص انداز ہوتا ہے، اس کی لینگویج ہوتی ہے اور اس میں ویژول کا بھی انڈیکیشن کرنا ہوتا ہے اور اس کا ڈیوریشن کا بھی ہمیں خیال رکھنا ہوتا ہے
اور ان کو کن آوازوں میں پیش کرنا ہے، یعنی میل وائسز کتنی ہوں گی، فیمیل وائسز کتنی ہوں گی، یہ سب ہم کو بتانا پڑے گا ٹی وی ایڈورٹائزمنٹ کے ذریعے۔ اگلا چیپٹر ہمارا ہو سکتا ہے اسپورٹس رائٹنگ فار ٹیلی ویژن۔ جی ہاں، ایک خاص سیکشن ہوتا ہے جس میں کھیل گتیویدھیوں کے بارے میں یا کھیلوں کی خبریں ہم ٹی وی پر بیان کرتے ہیں یا بتاتے ہیں یا درشکوں تک پہنچاتے ہیں۔ تو دوردرشن اینڈ اسپورٹس پروگرامس کس طرح کے ہو سکتے ہیں، ان کے فارمیٹ ہم بتائیں۔ اس کے بعد میں پریپریشن فار رائٹنگ اسپورٹس پروگرامس، ہم اسپورٹس پروگرام کو لکھنے کے لیے لیکھن کے سمے ہمارے پاس کیا جانکاریاں ہوتی ہیں جن کو ہم بندوؤں کے طور پر پہلے تیار کر لیں اور پھر اس کے لیے بڑی اسکرپٹ تیار کریں۔ بیسک کوالٹیز آف کمنٹیٹر، ایک کمنٹیٹر جو ایڈورٹائزمنٹ کے لیے اپنی آواز دیتا ہے، جو پریزنٹیشن دیتا ہے، اس کی کیا خوبیاں ہونی چاہیے، کون سی آواز اور کون سا پریزنٹر ٹی وی پہ استعمال ہو سکتا ہے، وہ ہم کو بتانا، سمجھنا ہوگا، سمجھانا ہوگا ان بچوں کو جو کہ ٹی وی کے لیے تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ ایک خاص چیپٹر ہم تیار کر سکتے ہیں کہ ہمیں کیا چیزیں نہیں کرنا ہوتی ٹی وی ایڈورٹائزمنٹ کو تیار کرتے وقت۔ مثال کے طور پر ہمیں کوئی ایسی زبان استعمال نہیں کرنا ہے جو کسی کو ہرٹ کرے یا وہ کنٹروورشل ہو جائے، تو ہم ایسا، مثال کے طور پر ہم کو ایسے الفاظ استعمال کرنا ہے جس سے زیادہ لوگ متاثر ہو سکیں، تو جو ڈو اینڈ ڈونٹس جو ہیں وہ ہم کو لسٹ آؤٹ کرنا پڑیں گے، ایک چیپٹر الگ سے پڑھانا پڑے گا۔ ایک اور سیکشن ہمارا آ سکتا ہے ڈرامہ ان ٹیلی ویژن، یہ خاص فارمیٹ ہے، اس کی رائٹنگ پر ایک چیپٹر ہو سکتا ہے۔ ڈرامہ کس طریقے سے الگ الگ اس کے تھیم ہوتے ہیں، اس پر ہم بات کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد میں شارٹ کمپوزیشن کس طریقے سے کہانی کے لیے آگے بڑھیں گی، اس پر ایک چیپٹر ہو سکتا ہے۔ اور جو ہم یہ بھی ایک چیپٹر دے سکتے ہیں کہ لمیٹیشنس کیا ہیں ایک ڈرامہ کو تیار کرنے کے لیے۔ مثال کے طور پر ایک ریزنیبل ٹائم ہونا چاہیے جس میں کہانی ختم ہو جائے، یا تو پھر وہ سیریل بنے تو لگاتار چلے۔ مہابھارت ایک بڑا سیریل دوردرشن پہ آ چکا ہے، اس کی شہرت آج تک باقی ہے، وہ لمبا چلا، لوگوں نے اس کو دیکھا۔ تو ہم کو یہ اس بات کا دھیان رکھنا ہوگا کہ اس کا ڈیوریشن کتنا ہو، اور اس میں کوئی ایسی ویش بھوشا نہ ہو جو کہ جس میں کوئی اعتراض سامنے آ سکے۔ تو جو اس کی لمیٹیشنس ہیں ایک ڈرامے کو ٹی وی پر دکھانے کے لیے اور تیار کرنے کے لیے، وہ ہمیں پڑھانا ہوں گی۔ اب وہ سمپل فارمیٹ بھی ٹی وی پر ہوتے ہیں، جیسے کہ ٹی وی ٹاک ہے یا انٹرویوز ہیں یا ڈسکشنس ہیں۔ ان کو ہم اس طریقے سے سمجھا سکتے ہیں کہ اس میں بہت زیادہ پروڈکشن ویلیو اس کی کم ہوتی ہے، یعنی بہت زیادہ محنت نہیں کرنا پڑتی، لیکن ان کی ضرورت کیوں ہے وہ ہمیں ایک چیپٹر میں بتانا پڑے گا، کیونکہ وہ بعض وقت سبجیکٹ جو کرنٹ ٹاپک ہوتا ہے اس کے اوپر ہمارا ٹاپک لیا جاتا ہے، تو اس پر چاہے وہ ٹاک کی فارم میں ہو، چاہے وہ انٹرویوز کی فارم میں ہو، چاہے وہ ڈسکشن کی فارم میں ہو، لیکن اس کو اگر ہم تیار کریں گے اور ٹیلی کاسٹ کریں گے تو درشکوں تک اس ٹی وی چینل کی مضبوطی بنتی ہے، اس لیے اس کی ایک ضرورت ہوتی ہے، اس پر ہم بات کر سکتے ہیں۔ انٹرویوز کے لیے کس طریقے سے پریپریشن ہوتا ہے، مجھے یاد آ رہی ہے ایک فلم نائک آئی تھی، اس میں ایک پترکار کو ایک مکھیہ منتری کا انٹرویو لینا پڑا تھا، اس نے کس طریقے سے تیاری کی تھی، حالانکہ خیر وہ تو فلم کی کہانی ہے، لیکن ایک انٹرویو میں ایک انٹرویور کو کیا تیاری کرنی ہوتی ہے، ایک انٹرویوی جو ٹیلی ویژن کے لیے انٹرویو دے رہا ہوتا ہے اس کو کیا جانکاریاں اپنے پاس پہلے سے تیار رکھنا ہوتی ہے، تاکہ اگر وہ سوال یا وہ موضوع یا وہ سبجیکٹ وہاں پر سامنے آئے پروگرام کے دوران، ریکارڈنگ کے دوران، تو اس کو وہ جواب دے سکے، اور جو انٹرویور ہے وہ اس سے متعلق ضروری سوال کر سکے، آگے بڑھا سکے پروگرام کو۔ یہی چیز ڈسکشن میں ہے۔ یہاں پر
एंकर का रोल मजबूत होता है, हमको ये पढ़ाना होगा, बताना होगा। एंकर को बहुत होशियार होना होता है और उसको इस बात का ख्याल रखना होता है जितने पार्टिसिपेंट डिस्कशन में हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं होते, ज़्यादा ज़्यादा 3 पार्टिसिपेंट हम लेते हैं तो 4 लोग बन जाते हैं। उसमें सबको बराबरी का वो वक्त दे और एक सिलसिलेवार एक सब्जेक्ट की क्लैरिटी वो बनाता हुआ आगे बढ़े और सबके बीच में बात को रखता हुआ मौजू को, ये जो भी सब्जेक्ट या टॉपिक होता है उसको आगे बढ़ाए। डिफरेंस विद अदर मीडिया इन एन इंटरव्यू। अब रेडियो में के इंटरव्यू में क्या फ़र्क होगा, टीवी के इंटरव्यू में क्या फ़र्क होगा, ये हमको वाज़ेह करना होगा और उस चैप्टर में पढ़ाना और समझाना होगा। एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस क्या हैं, तो ये तमाम बातें कि एक रेडियो टॉक यानी टीवी टॉक से या टीवी डिस्कशन से या टीवी इंटरव्यू से क्या बातें सामने दर्शकों तक आती हैं और वो क्यों ज़रूरी हो जाते हैं दर्शकों तक पहुंचाना और किस तरीक़े से हम उनको बेहतर बना सकते हैं। ज़ाहिर है ज़बान का इस्तेमाल हर एक के लिए यहाँ पर अगर बेहतर तरीक़े से हो तो वो ज़रूरी होता है। 7वां चैप्टर हम और बताना चाहेंगे, 6 चैप्टर पर हम बात कर चुके हैं। ये होगा हाउ टू राइट टीवी सीरियल्स। हमने ड्रामा की बात की थी और ये कहा था कि अगर लंबा आपका सब्जेक्ट चल रहा है और लंबा ड्रामा हो रहा है तो उसको हम सीरीज़ के तौर पर किस्सों में बांट देते हैं और एक ही कहानी को हम सिलसिलेवार आगे बढ़ाते जाते हैं। और फिर उनके अलग अलग फॉर्मेट भी होते हैं। वो ह्यूमरस सीरियल हो सकता है, वो सोशल सब्जेक्ट पर हो सकता है, तो हम उनके फॉर्मेट बताते हुए हम बताएं। हमें सीरियल के लिए कैरेक्टराइजेशन करना होता है, कैरेक्टर तय करना होते हैं, उनकी कहानी को तसलसल यानी सिलसिलेवार आगे बढ़ाना होता है और किस तरीक़े से हम इसकी तैयारी करेंगे इस पर भी हमको बात करना होगी, समझाना होगा कि पहले से हम एक खाका ज़रूर तैयार कर लें और उसके दायरे में हम जो हमारी सीरीज़ बनती है उसके एपिसोड को बांट लें और उस तरीक़े से हम उसको आगे बढ़ाएं। तो एडाप्टेशन ऑफ स्टोरी, ये भी एक किसी नावल के बारे में बात करना और उसको ड्रामेटाइज़ करना, ये अलग एक फॉर्मेट होता है। हम 8वां चैप्टर इस पर रखते हैं। नवा चैप्टर जो हमारा आएगा वो होगा टीवी डॉक्यूमेंट्रीज़ पर। यहाँ डॉक्यूमेंट्स जो हमारे पास आते हैं यानी वो तफसील, वो डिटेल्स जो कि डॉक्यूमेंट्स के तौर पर सच्चाई के रूप में तैयार हो जाती हैं कागज़ के ऊपर या हमारी जानकारियों में या लोगों के हवाले से, रेफरेंसेस से, उनको हम सिक्वेंशली एक सब्जेक्ट एक टॉपिक बनाकर हम पूरा एक डॉक्यूमेंट्री तैयार करें और उसको हम पढ़ा सकते हैं, बच्चों को समझा सकते हैं। अब ये कई मौजू हैं जिनके ऊपर के डॉक्यूमेंट्रीज तैयार होती हैं। मिसाल के तौर पर गरीब बच्चों पर हम जो कि छोटे कामों से भी कमाई करते हैं और उनकी पढ़ाई का क्या सिलसिला रह जाता है या किस तरीके से आगे बढ़ता है, इस पर हम मिसाल के तौर पर ये एक टॉपिक बन सकता है। या घरेलू महिलाएं किस तरीके से एक बिज़नेस के लिए वो एक योगदान दे सकती हैं और उसके लिए एक कारगर अपना कंट्रीब्यूशन दे सकती हैं। अब ये भी एक डॉक्यूमेंट्री का टॉपिक हो सकता है और ऐसी कहानियों को, ऐसी सच्चाइयों को हम डॉक्यूमेंट्री के ज़रिए दर्शकों तक लाएं और पहुंचाएं। राइटिंग फॉर प्रोग्राम बेस्ड ऑन ENG, ये भी एक लेखन का ख़ास तरीक़ा है जो टीवी के लिए सीखना होता है, क्योंकि और एक ख़ास चैप्टर में अलग से हमने इसको 10वें नंबर पर रखा है। आप आगे पीछे कोई भी चैप्टर ला सकते हैं, कर सकते हैं पढ़ाने के लिए बच्चों को। लेकिन ये कि हमको देखना होता है कि किस तरीक़े से जो एक्सटर्नल न्यूज़ गैदरिंग यानी हम बाहर जाके कोई प्रोग्राम रिकॉर्ड करते हैं उसकी कंपेयरिंग या उसको सिलसिलेवार किस तरीक़े से कितने हिस्से को हम दिखाएं और किस तरीक़े से हम तफसील या उसकी जो डिटेल होती है प्रोग्राम की उसको हम दर्शकों तक सिलसिलेवार आगे बढ़ाएं। 11वां चैप्टर हमारा एक और निकलता है। टीवी एक लंबा टेलीकास्ट का ज़रिया है
اور ہمیں مستقل متواتر کئی پروگرام ٹی وی پر ہم یا پروگراموں کے کچھ حصے یعنی کچھ طرح کے پروگرام خاص ہم ٹی وی پر برابر دکھاتے رہتے ہیں۔ تو ہمیں وہ سب تیار کرنا یا آنا چاہیے ہمارے جو بچے ماس میڈیم میں ٹی وی کو پڑھیں۔ تو ہاؤ ٹو پریپیئر ٹی وی نیوز، جی ہاں، الگ سے باقاعدہ ٹی وی کے نیوز چینل بن جاتے ہیں۔ اب یہاں تو آپ سمجھ سکتے ہیں پورے وقت ہمیں نیوز جو خبریں ہوتی ہیں ان کو سلسلے وار آگے بڑھانا ہوتا ہے، ان کا خاص ڈیوریشن ہوتا ہے، اور اس میں ہمارے پاس میں کچھ اب تو ویژول موجود ہوتے ہیں، ایکسٹرنل جو نیوز گیدرنگ ENG کے ذریعے ہمیں جو فوٹیج ملتے ہیں، یا اب آج کل تو نیٹ کے اوپر بھی ہم فوٹیج لے لیتے ہیں، ان کی مدد سے ہم کس طریقے سے اپنے نیوز کو مضبوطی دے سکتے ہیں اس کو ہم لیں۔ بیسکس آف ٹی وی رائٹنگ جو ہے، بہرحال بنیادی جو بائی لاز ہیں، جو رولز ہیں، وہ ہم کو الگ ایک چیپٹر میں بتانا ہوں گے۔ اور 14واں ایک اور چیپٹر، ہاؤ ٹو یوز اینیمیشن، ہم کسی پروگرام میں بھی اینیمیشن کو کس طریقے سے ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ ہمیں گرافک ڈیزائنر بھی مدد کرتا ہے، اور ہم اس کو مشورہ دے سکتے ہیں اور پروگرام کو بہتر بنا سکتے ہیں، کب ہم کیا چیز پیش کر رہا ہوں اور وہاں پر کس طرح کا اینیمیشن دکھایا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ڈبنگ ٹیکنیکس ہوتی ہیں، ہر پروگرام کو ڈب کرنے کے لیے ٹیکنیکس ہوتی ہیں، اس میں ہم بتا سکتے ہیں واٹ از ڈبنگ، کیا چیز ہے، لمیٹیشنس آف ڈبنگ کیا ہوتی ہیں، اور وائی ڈبنگ از ریکوائرڈ، کیوں ڈبنگ ضروری ہوتی ہے، اس کے بارے میں ہم بات کریں تو ایک چیپٹر ہمارا ڈبنگ کے اوپر ہو سکتا ہے تعلیم دینے کے لیے۔ اور ایک اور چیپٹر ہم نے 16واں اور آخری حصہ رکھا ہے ٹی وی پڑھانے کے لیے، اور وہ ہے امپیکٹ آف ویژولس ان ویڈیو اسکرپٹ۔ ویژول آپ ہر طرح نہیں دکھا سکتے، اس کا ایک خاص پلیس ہوتا ہے، خاص وقت ہوتا ہے، اور وہ ویژول کس طریقے کا ہو سکتا ہے، کتنا ضروری ہے، اور کتنا امپیکٹ دے سکتا ہے آپ کے پروگرام کے سلسلے کو، اس کے لیے ہم کو باقاعدہ ایک چیپٹر بتانا ہوگا، اور یہ بتانا ہوگا کہ ویژولس کس طریقے سے درشکوں پر اپنا اثر چھوڑتے ہیں، اور ان کو کس طریقے سے ہم بہتر روپ میں استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک ہمارا چیپٹر اور ہوگا، اور یہ تمام ایک خاکہ بنتا ہے ہمارے ان ساتھیوں کے لیے جو کہ ماس کمیونیکیشن میں اور ماس کمیونیکیشن کے کورس کے لیے ٹی وی میڈیم کو پڑھانا چاہتے ہیں، اور اس کے نکات، اس کی ڈیٹیلز، اس کی باریکیاں ہمارے طالب علموں کو سمجھانا چاہتے ہیں، ان کے لیے ایک کورس ڈیزائن کرنا چاہتے ہیں، ایک خاکہ تیار کرنا چاہتے ہیں، اور ایک خاص پیریڈ میں یہ تمام باتیں ان کو سمجھانا چاہتے ہیں تاکہ اپنی زندگی کے کیریئر میں آگے بڑھ کر وہ ٹیلی ویژن کے لیے ایک مضبوط سپاہی، ایک مضبوط پریزنٹر، ایک مضبوط ڈائریکٹر، ایک مضبوط پروگراموں کے پروڈیوسر ثابت ہو سکیں، ایک اچھا نیوز ریڈر بن سکیں، اور ایک اچھا اسکرپٹ رائٹر بن سکے ٹی وی کے پروگرام کے لیے۔ یہ تمام پہلو ہم سمجھاتے ہوئے، بتاتے ہوئے اپنے طالب علموں کو ماس کمیونیکیشن میں ٹی وی کے لیے جو تفصیل ہے، جو ڈیٹیلز ہیں، وہ ہم ان کو پڑھا سکتے ہیں، اور ان کے زندگی میں اور ان کے کیریئر میں ٹی وی کو ایک اہم مقام دلا سکتے ہیں۔ ہماری بیسٹ وشز ان حضرات کے ساتھ، ان ساتھیوں کے ساتھ جو کہ ٹیچنگ میتھڈالوجی میں بچوں کو پڑھاتے ہیں، اور ان طالب علم اسٹوڈنٹس کے لیے جو کہ ٹی وی پڑھنے کے بعد میں ایک ٹی وی کو بہتر طریقے سے اور ان کے پروگراموں کے لیے بہتر طریقے سے ٹی وی کو استعمال کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ، آداب۔